السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 تک سیکھا تھا۔ آج ہم نے سیکھنی ہے آیت نمبر 231 to 31۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا، وہ زبر و حمزہ سے ای و ای، اس سے زیادہ مقدار لمبی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ زبر زیر پیش کی مقدار اتنی ہی ہوتی ہے، جبکہ زال زبر الف زا یہ الف مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ، طَلَّق، توا کو پر پڑھیں گے کیونکہ توا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اسی طرح قاف کو پر پڑھیں گے، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قاف پہ قلقلہ بھی ہوتا ہے، سو جزم آنے کی وجہ سے قاف پہ قلقلہ ہوگا۔ ہم اسے پڑھیں گے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، ٹھیک ہے۔ نساء، نون پہ ہم نے غنہ کیا ہے۔ نون اور میم یہ دو ایسے حروف ہیں جب بھی ان پہ شد آ جائے تو غنہ کرنا ضروری ہے۔ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، ٹھیک ہے۔ مد کی مقدار دیکھ لیں، یہ بڑی مد ہے، اس کی مقدار 4 سے 5 سیکنڈ تک ہے، ویسے اس کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے۔ فَبَلَغْنَ، فَبَلَغْنَ، غین ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، سو ہم یہاں پہ بھی غین کو پر پڑھیں گے، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا طا اور قاف اور غین، یہ تو ہو گئے 3 حروف، اس کے علاوہ اور بھی حروف ہیں جو کہ آگے آ رہے ہیں۔ فَبَلَغْنَ، آخری حرف لمبا نہ ہونے پائے نون کے اوپر زبر کی وجہ سے، ایسا نہ ہو آپ جلدی میں پڑھتے ہوئے پڑھ لیں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، نہیں، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ۔ اب نون کی شد کی وجہ سے غنہ تو ہم لازمی ادا کریں گے لیکن نون کو لمبا نہیں کریں گے۔ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، ٹھیک ہے، دھیان ہے آپ کا، سب نون کے اوپر جو شد ہیں ہم ان کو غنوں کو ادا کر رہے ہیں۔ بِمَعْرُوفٍ، بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، عین کے مخرج کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اکثر پڑھنے والے پڑھتے ہیں بیماروفن، الف مدہ نہیں ہے، یہ ہے عین بازر بھی میم زبر عین ما، بیما، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ نہیں ہے، یہ عین کو واضح کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ بیماروفن، را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، را زبر یا پیش کی وجہ سے پر پڑھی جاتی ہے، اور یہ واو مدہ ہے، را پیش واو رو۔ یہاں پہ ہے ہمارے پاس تنوین، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو ہم نون ساکن یا نون تنوین کو ظاہر کر کے اور پھر اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، بغیر غننے کے پڑھتے ہیں، جیسے کہ بِمَعْرُوفٍ او، ٹھیک ہے، حمزہ زبر و او، یہ واو لین ہے۔ سَرِّحُوهُنَّ، سَرِّحُوهُنَّ، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے اس لیے حا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، یہ حا ہے جبکہ یہ ہا ہے۔ سَرِّحُوهُنَّ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، غنہ بھی ادا ہو گیا ہم سے، اور اس کے علاوہ واو مدہ بھی ادا ہو گیا، حا کے مخرج کا بھی دھیان رکھنا ہے اور ہا کا بھی مخرج دھیان سے پڑھنا ہے۔ بِمَعْرُوفٍ وَلَا، پھر سے سنیں، بِمَعْرُوفٍ وَلَا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں تو واو پہ شد نہیں ہے تو ان محترمہ نے شد کیسے پڑھ لی؟ تو چلیں میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ میں نے شد کیوں پڑھی۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے زیادہ تر کو پتہ بھی چل گیا ہو، میں نے شد اس لیے پڑھی کیونکہ میں یہاں پہ وقف نہیں کر رہی،
ہم سواد پہ وقف کرنا تھوڑا بہتر نہیں ہے تو ہم نہیں کر رہے. وقف نہ کرنے کی صورت میں تنوین کے بعد واو آ گیا تو جب آپ کو پتہ ہی ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آ جائے، واو آ جائے، نون آ جائے، میم آ جائے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو اسی لیے میں نے یہاں پہ پڑھا بمعروف ولا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات کی. تنوین کے بعد یمون میں سے واو ہے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس لیے میں نے واو کو شد کے ساتھ پڑھا. ولا، اسے ولا پڑھنے کی غلطی مت کیجیے گا، اسے ہم نے پڑھنا ہے ولا الف مدہ کے ساتھ. تمسکوہن، ٹھیک ہے، تمسکوہن. نون کے غنّے کا دھیان رکھنا ہے. غنّہ ہمیشہ ناک میں جو آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. کیسے؟ ہن، یہ آواز ناک میں جا رہی ہے. زویرارا لتعتدوا، زویرارا، زواد کو پر پڑھیں گے پھر سے کہ زواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. اسی طرح جو باقی حروف ہیں ان میں غین، زواد، طوا، زوا، قاف اور غین اور صاد، زواد، یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں. زویرارا لتعتدوا، یہ ہے ہمارے پاس تنوین. تنوین کے بعد لام آیا ہوا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملا کے بغیر غنّے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو پھر بھی ہم ملائیں گے لیکن غنّے کے بغیر ملائیں گے، اسے ادغام بلا غنّہ کہتے ہیں. زویرارا لتعتدوا، ٹھیک ہے. جیم پہ وقف جائز ہے سو ہم یہاں پہ وقف کر لیں گے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، وَمَن يَفْعَلْ، یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے اسی لیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، فقد، قاف پر پڑھیں، زوا پر پڑھیں، دال پہ قلقلہ کریں کیونکہ دال کتب جدن میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے. فقد ظلم نفسه، وقف کر لیں. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ، تَتَّخِذُوا، خوق بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے تو خو کو پر پڑھیں گے. واو مدہ کے اوپر مد ہے اور اس مد کی مقدار تقریباً 2.5 حرکات عربیہ ہے تو تقریباً 2.5 سیکنڈ تک ہی لمبی ہوگی. آیات اللہ، اکثر لوگ جلدی میں پڑھتے ہیں آیات اللہ یا بعض کا پڑھ لیتے ہیں آیات اللہ، دونوں کھڑی زبر کو کھینچ کے پڑھیں گے. آیات اللہ ہزواً واذکروا، پھر سے زا پہ وقف کرنا بہتر نہیں ہے تو ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے. تو تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو یہاں پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا. ہم کیا پڑھیں گے؟ ہزواً واذکروا، را کو پر پڑھنا ہے، را پہ پیش ہے. نعمت اللہ، نعمت اللہ، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو ہم لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. اب اکثر لوگ پڑھتے ہیں نعمت اللہ تو یہ غلط ہے. عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے. نعمت اللہ، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور اپنے تلفظ کو ٹھیک کریں. نعمت اللہ علیکم، علیکم، وما انزل. اچھا جی، جو آپ کو مد نظر آ رہی ہے تقریباً اس مد کی مقدار 2.5 حرکات عربیہ ہے تو ہم اس مد کو تقریباً 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد زا ہے تو نون ساکن پہ ادھر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ زا حروف اخفا میں سے ہے. ہم اس کو کیسے چھپائیں گے؟ غنّے کے ساتھ. انزل، انزل علیکم من الکتاب، میم ساکن کے بعد میم متحرک آنے کی وجہ سے دونوں میموں کو ہم آپس میں ملا دیں گے اور غنّے کے ساتھ ملائیں گے. اسے ادغام شفی کا قاعدہ کہتے ہیں.
علیکم من الکتاب والحکمتی، با کو لمبا نہیں کرنا، تا کو لمبا نہیں کرنا، والحکمتی یعظکم بہ، یعظکم بہ، عین کے مخرج کو ظاہر کریں، زوا کو پر پڑھیں، زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے۔ قاعدے کی روح سے یہاں پہ ہم دونوں ہونٹوں کو بند کر کے غنہ کی کنڈیشن پیدا کریں گے، اسی کو کہتے ہیں اخفاء شفوی۔ اسے ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ یعظکم بہ، واتقوا اللہ، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے اور قاف حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس لیے ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ، واعلموا، عین کے مخرج کو واضح کریں، وَعْلَمُوا پڑھنا غلط ہے، وَعْلَمُوا پڑھنا بھی غلط ہے، اصل میں کیا پڑھنا ہے؟ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، نون کا غنہ ادا کرنا نہیں بھولنا آپ نے، لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے تو یہ لفظ اللہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، لام کو لمبا نہیں کرنا، لام کے نیچے زیر ہے، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آیا ہوا ہے تو تنوین کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پھر سے طوا کو پر پڑھیں، قاف پہ قلقلہ کریں اور نون کے اوپر غنہ کریں کیونکہ نون پہ شد ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْ، بعض لوگ پڑھتے ہیں طلقتمن، اگر ہم پڑھیں گے طلقتمن تو ہم نے شد نہیں ادا کی بلکہ لام کے زبر کے ساتھ پڑھا، تو ہم پڑھیں گے طلقتم النساء، مد کا اندازہ کر لیں، تقریباً 4 سیکنڈ تک یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنی ہے۔ فبلغن، غین کے مخرج کو پر پڑھنا ہے، بے شک ساکن ہی پڑھ لیں لیکن پر پڑھیں۔ فبلغن اجلہن، آپ دھیان دے رہے ہیں میں آخری لفظ کو بہت چھوٹا چھوٹا پڑھ رہی ہوں کیونکہ ان کے اوپر زبر ہے۔ فبلغن اجلہن فلا تعضلوہن، عین کے مخرج کو دھیان سے پڑھیں، یہ عین کا مخرج ہے، الف مدہ مت بنائیے گا۔ زواد کو پر پڑھیں، زواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے اور نون پہ ہم غنہ کریں گے۔ تعضلوہن ان ینکحن، نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان ینکحن ازواجہن، ٹھیک ہے، ازواجہن، ہا کے مخرج کا دھیان رکھیے گا اور نون کے غنے کو یاد سے غنے کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اذا تراضوا، تا باریک، را پر، پھر زوا بھی پر اور یہ واو لین ہے۔ تراضوا بینہم، بینہم بالمعروف، میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، دونوں ہونٹوں کو بند کر کے غنے کے ساتھ ہم اخفاء شفوی کو ادا کریں گے۔ ذالک یوعظ بہ، ذالک، ذال نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ ذالک یوعظ بہ، عین کے مخرج کو دھیان سے پڑھیں، زوا کو پر پڑھیں لیکن زوا کو کھینچنے کی غلطی مت کیجیے گا کیونکہ زوا کے اوپر پیش ہے۔ یوعظ بہ من کان، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفاء میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ منکم یؤمن باللہ،
منکم اخوا کا قاعدہ ادا کریں. یؤمنو حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جبکہ نون کے اوپر پیش ہے تو اسے کھینچنے کی غلطی مت کیجیے گا. یؤمنو باللہ والیوم الآخر، اور وقف کی صورت میں والیوم الآخر. ٹھیک ہو گیا. ذالکم ازکی لکم واطہر. ازکی زا بھی باریک را بھی باریک، لکم واطہر تو آپ پہ کلکلا ہو رہا ہے تو آ کو پر بھی پڑھنا ہے. ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور را ساکن ہو جائے گی تو بھی پر پڑی جائے گی، یعنی وقف کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں را پر پڑی جائے گی کیونکہ را پہ پیش ہے، اور اگر وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی. ساکن را سے پیچھے دیکھا تو زبر ہے، اس زبر کی وجہ سے را پر پڑی جائے گی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. یہ 2 آیات ہیں یہ لیکن تھوڑی لمبی ہیں. اپنے تلفظ کو درست کرنے کے لیے روز کا سبق روز کیا کریں. امید ہے آج کے سبق سے بھی آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.